اب یہ سارے انشاءاللہ سمجھ گئے کہ اب صرف تکرار کے سوا کچھ نہیں ہے. وہی آیتیں جو ہیں پڑھ رہا ہے، وہی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہے، یہ واعظ کے سوا بھی کچھ نہیں رہا. بات مولانا تکی ہوتی ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو تم بیان کرو. ہم نے بار بار یہ کہا کہ بابا اس لیے قرآن کی ساری زندگی ہم نے علماء دیوبند نے بریلویوں کی کھل کر کے مخالفت کی اور پوری طاقت سے مخالفت کی، مناظرے کیے، کتابیں لکھی، قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ان کے خلاف کہ بابا اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی فائدہ دیتا ہے. ہم نے ساری زندگی یہی پڑھا، یہی پڑھایا، اور اسی کے اوپر تو وہ قرآن کی آیتیں چسپان ہو رہی ہیں جو پہلے مان رہے ہیں. بابا یہ کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ بات ہے ایک عبارت کی جس کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ بابا اس کو خواص اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں، بس بات صرف اتنی ہے. اور آپ وہی بار بار لوٹاتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیسا فائدہ دیتے، یہی بتاؤ کہ مردہ ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مردے فائدہ نہیں دیتے، افادہ نہیں دیتے، افادہ نہیں دیتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، وہی بات لوٹا کر کے ہمارے گلے پہ ڈال رہا ہے. خدا کے بندے لوگوں کو گمراہ مت کرو کہ بھئی علماء دیوبند اس طرح سے ہے، یہ لوگوں کو گمراہ مت کرو، ایسی بات مت کرو. تب ہم کہتے ہیں خدا کے واسطے ہمارے پاس لوگ آئیں، ہم ان کو سمجھائیں. یہ عوام الناس بیچاروں کو پتہ نہیں ہے علماء دیوبند کیا ہے. جب ہم بار بار آتے ہیں ملازموں سے پرواہ نہیں کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے. یہ لوگوں کو آپ یہی سمجھاتے ہیں بھئی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. یہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ مت کرو. ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھئی اس کے مطلب کو خواص سمجھتے ہیں، وہ ہے استفادہ، فیوز کا پہنچنا اور چیزیں پہنچانا اور چیزیں، افادہ اور چیزیں استفادہ اور چیزیں. آپ ان بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اور وہ بھی ہے تفکر کا، اور تفکر کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی کہ آپ قبروں کے زیارت پر جاؤ. وہ کس کے لیے فرمایا؟ تفکر کے لیے فرمایا، پوجنے کے لیے نہیں فرمایا. پیارے پیغمبر کا حکم ہے تفکر کے لیے وہاں جا کر کے فکر کر لو. یہ وہ فکر کی بات ہے، فائدہ حاصل کرنا یہ فکر کا ہے کہ تم جاؤ. ان بزرگان دین نے اللہ نے ان کو عظمت کیوں بخشی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قبروں کے کیوں نور سے منور کیوں کیا ہے، اللہ نے ان کو قبروں کا ان کو فائدہ قبروں میں کیوں پہنچا ہے. یہ جا کر کے تصور کر لو، اس جہاں کا جا کر کے فکر کر لو، پھر تم وہی کام کرو جو اللہ کے نیک بندوں نے کیے. یہ ہے تفکر کی بات. تم سب پہلے فروغ ہو یہ سر مارا کہ آپ خواص میں سے نہیں، تمہیں اس وقت چیزوں کا مطلب پتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ اللہ فرماتے کہتا قرآن کے جواب دو. ہم نے کہا کہ اس کا تم نے مطلب ہی نہیں سمجھا ہے. اگر اس کا تم مطلب تم سمجھتے تو تم اعتراض ہی ہم پر نہیں کرتے. اس کا مطلب جو ہے وہ اور ہے. تم کہتے ہو ابھی بھی بار بار کا کہتے ہو میں فائدہ پہنچاتے. ہم نے کہا کہ بابا نہیں ان کو پتہ نہیں ہے، فائدہ نہیں پہنچاتے، افادہ نہیں ہے. یہ بار بار کہا اور پھر وہی بات لوگوں کو چیلنج بنانے کے لیے. یہی طریقہ ہے تمہارا کہ تم لوگوں کو ہمارے کہتے ہو مفتی ہے، یہ ہے فلاں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہو. مگر خدا را اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں تہمتیں ہمارے ذمے پر مت لگا. ہم قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں، ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں کہ قرآن حدیث میں کیا ہے، ان عبارتوں کا مطلب کیا ہے. آپ سمجھتے نہیں ہو، لوگوں کو خامخواہ دے کر بڑھاتے ہو. یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ قبروں کو پوچھتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب افادہ تو ضروری ہے کہ وہ جانے. ہم کہتے ہیں افادہ نہیں ہے، یہاں افادے کا لفظ نہیں ہے. تب میں نے کہا کہ علم والا جانتا ہے کہ افادے اور استفادے کے درمیان میں فرق ہے. تب ہم بار بار یہ شرماتے ہیں کہ بابا آپ خواص میں سے ہوتے اور باقی تم جو بار بار کرتے ہو کہ بھئی دیکھو کہ بھئی یہ جو اس عبارت کا مطلب جو عوام سارے یہ کتاب عوام کے لیے لکھی ہوئی ہے تو یہی جو عوام کے لیے لکھی ہوئی ہے تو یہ بات ہے.
کہ بابا اس بات کو، یہ جو خاص بات ہے قرآن کریم کا میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں، کئی مثالیں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سارے مشرکوں کو قتل کر دو۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں اِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، ایک جگہ فرماتے ہیں اس کو قتل کر دو، دوسری جگہ فرماتے نہیں کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو قتل کرو، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عورت کو قتل مت کرو، ان کو قتل مت کرو۔ فرق ہے سب کے درمیان میں۔ نبی اللہ نے فرمایا جو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا ربنا فانفسوا اربعۃ اشہر وعشرا، اگر 4 مہینے 10 دن عورت عدت گزارے۔ ایک ہے قرآن کریم کے یہ کہتی ہے اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ علماء نے ان کی وضاحتیں کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ حضرت ابن عباس کے پاس 6 آدمی آ کر اعتراض کرتا ہے، اس آیت پر اعتراض ہے۔ تیسری آیت پیارے پیغمبر کا قرآن پاک کی تیسری آیت یہ ہے کہ عورت جو ہے 1 سال پورا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا متاعا وصیۃ لازواج متاعا للحول غیر اخراج۔ علماء ان باتوں کو سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جب انہوں نے علماء بیچاروں نے کہا ہے کہ بابا افادہ نہیں ہے، اب بار بار ہم کہتے افادہ نہیں ہے، فائدہ وہ نہیں پہنچاتے، ہمارے حالات کو نہیں جانتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بار بار کہتے ہو کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں یہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ ہے نہیں سنتے، اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی کون کہتا ہے؟ ہم نے کہا کہ ان کو پتہ ہے، یا علماء جو بنے کوئی ایسی دعویٰ کی ہے ان کو پتہ ہے، کار میں دکھاؤ۔ یہ صاف لکھتا ہے جس میں جو ہم تمہیں سامنے جو پیش کیے کتاب اس میں صاف لکھتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی نہیں، علم غیب کلی خاص خداوندی ہے۔ علماء جو بن تو بیچاروں نے کھل کر کے باتیں کی ہے۔ باقی یہ ہے اگر تم کسی چیز کے مطلب کو نہیں سمجھتے ہو، پھر اگر علماء جو بن کو پر اگر آپ ٹوکتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پورا قرآن سچا، پیارے پیغمبر کی احادیث سب سچی، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، ان کے محمل کو سمجھنا چاہیے، ان کے مطالب کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کو تب میں نے کہا کہ 2 عبارتیں تم کھل کر کے بتا دو کہ صفت مشبہ اس کی کیسی صفت بنتی ہے۔ آج تک جواب نہیں دیا۔ بار بار میں نے آپ کو کہا کہ اگر تم خواص میں سے ہو تو تم بتاؤ کہ یہ جو بخاری شریف کی روایت ہے اب مخرجیہم، یہ کس طرح سے صفت مشبہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا بھائی مبتدا پہلا قسم ہے یا ثانی قسم ہے، پتہ چل جاتا ہے اس بات کا کہ آپ کے اندر علم کتنا ہے۔ علم والا کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ اب سنو بھائی، تم اگر یہ بات کرتے ہو، آپ کے علماء نے بھی وہی باتیں لکھی ہیں، آپ کے علماء نے بھی وہی باتیں لکھی ہے جس پر ہم سر مارتے ہیں، جو اس میں لکھی ہے وہی بات آپ کے علماء بھی کہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اس کا انکار کر دو، نہیں مانو گے تمہاری مرضی، ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر انہوں نے بھی صاف رکھا ہے ابن عربی کے مزار سے حصول برکت سننا، غیر مقلدین کے امام نواب صدیق نے ابن عربی کی مقبولیت کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ بات بھی لکھی ہے کہ شیخ ارون کی قبر سے لوگ تبرک حاصل کرتے تھے، لوگ تبرک حاصل کرتے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا فرمایا کہ میں نے شیخ ابن عربی کی قبر کی زیارت کی ہے اور کئی بار جو ہے اس سے تبرک حاصل کیا ہے۔ آپ کی قبر پر انوار برکات کا سنمایہ نظر آئے، وہاں مشاہدے کیے جانے والے عظیم احوال سے کوئی منصف مزاج آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ التاج المقلل صفحہ نمبر 118۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، ان باتوں کو یہ سمجھتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں اور چیز ہے، افادہ اور چیز ہے۔ تب میں نے پہلے کہا اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو پتہ چل جاتا آپ کو افادہ اور چیز ہے، افادہ اور چیز ہے۔ اس افادہ کو میں نے آپ کو قرآن کی آیت سن کر کے بتائی، ان یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تفکر کرو، آسمان زمین میں تفکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچو۔ یہ اللہ کے ولیوں کے لیے پیارے پیغمبر فرماتے جاؤ جا کر کے اجازت کر لو، اس سے یہ فائدہ حاصل کر لو۔ کیا فائدہ حاصل کر لو؟ یہ استفادہ ہے۔ کل ہمیں ان کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے ان کے سینوں کے اندر ایمان رکھا تھا، اللہ نے ان کے سینوں میں تقویٰ رکھی تھی، تقویٰ اور ان کے ایمان کے ذریعے سے اللہ نے ان کے قبر کو باغ نبی صلی اللہ سے فرمایا قبر جو ہے وہ تو جنت کے ٹکڑوں میں سے یا ٹکڑا ہے یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ ہے کہ وہاں جا کر کے یہ فکر کرنا، تفکر کرنا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ الاولو الالباب، عقل والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔
اللہ کے قانون یہ بتلاتا ہے کہ تم جو ہے فکر کر لو اور فکر کرنے سے استفادہ حاصل کر لو، یہ نہیں کہ وہ فائدہ دیتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ بابا افادہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اور وہی بار بار آیت تلاوت کرتا ہے۔ اب انشاءاللہ سب کو پتہ چل چکا ہوگا، اللہ کے فضل سے علماء دیوبند کے پاک علم نہیں ہوگا تاکہ اس طرح سے وہ بات کے بات کرتے ہیں۔ آپ ایسے اعتراضات لوگوں کے سامنے کیوں پیش کرتے ہو؟ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ آپ یہ کہتے ہو کہ ان کو حدیث پر عمل نہیں، آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن پر عمل نہیں، آپ یہ کہتے ہو کہ وہ جانتے نہیں ہیں، آپ یہ کہتے ہو یہ قبر کے پاس جاتے ہیں ان سے استفا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ساری زندگی علماء دیوبند نے بریلوی کا ٹکر کے ساتھ مقابلہ کیا، شیعوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ شیعوں نے کہا کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، ہم نے کہا نہیں ہے۔ شیعوں نے یہ کہا، بریلوی نے یہ کہا کہ فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، جو کچھ مفتی صاحب کی ذمہ داری تھی کہ قرآن مجید کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے اپنے عقیدے پر، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے عقیدہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا تھا، ایک بار پھر سن لیں۔ کہتے ہیں اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرح سے جو عوام میں رائج ہے۔ میں نے مفتی صاحب نے قبرستان کی مثال پیش کی کہ ایک جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یہ سب کے لیے ہے یا نہیں؟ جو بھی عوام قبرستان پہ جائے گی اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں؟ مولانا یہ خاص فائدے کی بات چل رہی ہے، عام لوگوں کی قبروں پہ نہیں جانا ہے، بزرگ کی قبر پہ، مشائخ کی قبر، مشائخ کی قبر، مشائخ کی قبر کے لفظ ہے۔ اور فائدہ کس کو پہنچے گا؟ صرف خواص کو، اہل کو، جس کو طریقہ معلوم ہے۔ ہم تو یہ طریقہ بھی پوچھنے والے تھے آپ سے، کون سا طریقہ ہے؟ ہاں تو مولانا یہ بتائیے، آپ یہ دھوکہ ہے کہ آپ زیارت قبور کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیجیے۔ دوسری بات، آپ نے جو صدیق حسن خان صاحب کا حوالہ دیا تھا، معذرت کے ساتھ کتاب پیش کیجیے گا، حوالہ دیکھنا ہے اور کتاب کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو مولانا آیت یا حدیث پیش کیجیے۔ آپ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی قبروں سے فائدہ پہنچنا سو بے شک صحیح ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب اس پر کس کس نے دستخط کیے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ان میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا نام لکھا ہوا، اسیر مالٹا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام، مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبند دارالعلوم کے مفتی ہیں، اور اس کے بعد مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب، اس کے بعد مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب، مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب، حکیم محمود مسعود گنگوئی صاحب، کفایت اللہ سہارنپوری صاحب، اور آپ کے جدید علماء میں قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند فوت ہو گئے، مولانا مفتی محمد شفیع کراچی والے، یعنی مفتی اعظم مولانا ظفر احمد عثمانی، یوسف سنوری، خیر احمد جلندری، مفتی جمیل احمد تھانوی، مفتی رشید احمد صاحب ناظم آباد والے، عبدالستار توسلی صاحب خیر الوارث ملتان والے، ادریس میرٹھی، فیض احمد مکروی ملتان والے، سرفراز خان اپنے امام اہل سنت، مفتی ولی حسن جو پچھلے دنوں ماضی قریب میں جو ہے جامعہ نوریہ میں نیو ٹاؤن میں جو ہے وہ مفتی تھے، مولانا سلیم اللہ صاحب جامعہ فاروق کے شیخ الحدیث، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جو آپ کے اس دور کے مفتی اعظم ہیں، ان سب نے اس پہ دستخط کر کے کیا کہا کہ قبروں پر فیض، قبروں سے بزرگوں کی قبروں سے فائدہ پہنچتا ہے، اور آپ نے کہہ دیا نہیں پہنچتا ہے۔ بابا نہیں پہنچتا ہے، جب نہیں پہنچتا ہے تو مناظرے کا فیصلہ ہو گیا۔ جن علماء نے آپ کی اس کتاب پر علماء دیوبند نے دستخط کر کے کہا کہ یہ عقائد صحیح ہے، ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ الحمدللہ آج کی اس محفل میں آپ نے مان لیا کہ آپ کے علماء کا عقیدہ کیا ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ آپ نے کہا فائدہ نہیں پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا ہے، آپ کی کتاب کہتی ہے پہنچتا ہے، پہنچتا ہے۔ آپ کی کتاب غلط ہو گئی یا نہیں؟ یہی تو میں کہنے آیا تھا کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا عقیدہ غلط ہے، نصوص قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ دلیل تو دے نہیں سکے۔ آپ نے کہا میں لاج رکھنے کے لیے آ گیا۔ لاج آپ نے یہ رکھی کہ آپ کے علماء نے جس کتاب پر دستخط کر کے صحیح قرار دیا، ماضی کے بھی اور مستقبل اور موجودہ علماء نے بھی، آپ نے کیا کیا؟ ان کے عقیدے کو غلط قرار دے دیا۔ مولانا آپ کا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں صدیق حسن خان، یہ کتاب ہے میرے بھائیوں ابن الحسن عباسی کی، ترجمہ کی اور ابو بکر غازی پوری دیوبندی مکتبہ فاروقیہ کی چھپی ہے۔ صدیق حسن کی کتاب ہے بھائیوں، یہ کس کی کتاب ہے؟ صدیق حسن کی ہے۔
یہ صدیق حسن کی نہیں ہے، یہ ایک دیوبندی نے اہل حدیث کے خلاف لکھی ہے. آپ اس میں کچھ بھی لکھ لو. جو کتاب آپ کے مولوی نے، میں آپ کی اگر کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو وہ آپ کی کتاب ہوتی ہے، آپ کی. اپنی کتاب پڑھ کے آپ کی مخالفت نہیں کرتا. آپ ہمارے خلاف کتاب لکھیں، اس میں جو چاہے لکھ دیں، یہ سب دیکھ لیں. اس کتاب کا نام کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ اصل کتاب مفتی صاحب نہیں دکھا سکے، اور اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. انہوں نے مقری کا یہ قول نقل کیا ہے. کسی کا قول نقل کرنا، پھر آگے انہوں نے کیا کیا ہے اس کا کچھ بھی نہیں پتا، اور عربی عبارت بھی نقل نہیں کی. کسی اور کا قول نقل کیا ہے، اپنا قول نقل نہیں کیا ہے. اسی کتاب میں جو آپ نے دکھائی، اس سلسلے میں انہوں نے مقری کا یہ قول نقل کیا ہے. مقری کا مولانا یہ مقری کا قول ہے، مقری کا. صدیق حسن کی کتاب نہیں، وہ بندی کی کتاب، اور قول صدیق حسن کا نہیں، مقری کا. اور آپ چلیں کہنے کہ یہ اہل حدیث تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے. پھر سن لیجئے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف اگر ہماری اپنی بھی کتاب میں لکھا ہو تو ہم اس کتاب کو سینے سے ہرگز نہیں لگائیں گے. ہم کہہ دیں گے حق وہ جو اللہ نے کہا اور رسول نے کہا. دیکھ لیجئے فریق مخالف سرفراز خان صفدر صاحب کیا فرماتے ہیں، آپ نے ملاحظہ کر لیا، فریق مخالف کی طرف سے ایک بھی مجھ سے قطعی خبر متواتر پیش نہیں کی گئی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ. یہ میں اپنی طرف سے یہ جملہ لگا رہا ہوں. وہ بریلیوں کو کہتے ہیں کہ کوئی آیت نص قطعی اور خبر متواتر پیش نہیں کی. میں آپ سے کہتا ہوں اپنی پیش کی جس کو میں دیوبند کا عقیدہ صفحہ 45 پر لکھا ہوا صحیح ثابت ہو جاتا. آپ پیش نہیں کر سکے. آگے جا کر لکھتے ہیں فلاں یہ فرماتے، تلاش کے بعد فلاں بزرگ لکھتے، فلاں یہ فرماتے، فلاں یہ کہتے ہیں. ان گول مول عبارتوں سے یہ ثبوت کشید کیا گیا. مولانا اس سے نہیں ہوتا. آگے کہتے ہیں انہوں نے رد و یابس کمزور باتوں کو نقل کیا، متفسرین اور متصوفین کی باتیں لکھ ماری. ان کی بات کی پریکا کی بھی حیثیت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ پریکا کی بھی حیثیت نہیں ہے. مولانا متصوفین صوفیوں کی باتیں، متصوفین کی باتیں، ان کی باتوں کی پریکا کی حیثیت بھی نہیں ہے. دین کس چیز سے لینا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ہرگز اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ قرآن کریم کی قطعی نصوص اور احادیث متواترہ اور امت کی اجماع کے مقابلے میں ان غیر معتبر اور مجہول شخصیتوں سے دین حاصل کریں. مولانا اعتبار قرآن اور حدیث کا ہے، اور آپ نے ایک صوفی کی بات پیش کی. سنیے مولانا سرفراز خان صفدر کیا لکھتے ہیں. کتاب کا نام ہے نور و بشر، صفحہ نمبر 111. مولانا سرفراز کی اپنی اور ان جس مدرسے میں وہ شیخ الحدیث ہیں، گھنٹہ اگر گجرانوالا میں ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرت النور گجرانوالا، یہ اس مدرسے کے ساتھ ہے. میں نے خود وہاں سے یہ کتاب لی ہے. میں گجرانوالا گیا تھا پچھلے دنوں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے، سنو کیا لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں اسی طرح بار بار ان کی عبارت نقل کرنے کے فلاں فرماتے، فلاں فرماتے. آگے لکھتے ہیں یہ بالکل بے سود ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں مثلا انہوں نے اگر 10 بزرگوں کے نام لے کر ان کی عبارت اس مضمون پر نقل کی ہے آپ کا، تو ہم کہتے ہیں 10 کے بجائے 10,000 بزرگوں کی عبارتیں بھی پیش کرتے ہیں. تو اس سے کچھ نہیں بنتا، کیونکہ مستند مرفوع صحیح حدیث کے مقابلے میں 10,000 تو کیا 10 لاکھ بلکہ 10 ارب و خرب حضرات کی بات بھی کوئی وقت نہیں رکھتی. کیونکہ علمی قاعدہ تو یہ ہے کہ کل احد یوغل عنہ ویترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے علاوہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور پکڑی بھی جا سکتی ہے. 10 خرب لوگ بھی آ جائیں تو ان کی بات نہیں ہوگی. ایک کتاب آپ نے دکھائی صدیق حسن کی اصلی نہیں، اپنے دیوبندی کی، اور صدیق حسن کا قول نہیں، مقری کا قول اپنے دیوبندیوں کی کتاب سے. آپ تو ہمارے خلاف لکھتے ہی رہتے. آپ لوگوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے. اب آپ اپنی کتابوں سے ہی ہماری ترتیب شروع کر دیں گے. مولانا بزرگ کی بات جب تک 10 خرب لے آئے، اب 10 خرب لے آئے اور اپنی کتاب نہ دکھائیں، اصلی کتاب دکھائیں. مولانا مناظرے کا یہ اصول ہوتا ہے، اصلی کتاب دکھائی جاتی ہے جس کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ دلیل دینا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کا فریضہ تھا، آپ مدعی تھے، آپ نے دلیل نہیں دی. کہتے وہی آیات بار بار پڑھ رہا ہے. چلو میں بار بار پڑھ رہا ہوں. آپ جو آیات پڑھ رہے ہیں اسے تو یہ مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوگا. آپ کبھی پڑھتے ہیں فقتل المشرکین والی آیت، کبھی آپ پڑھتے ہیں فتربصوا 4 اشہر معاشرہ عدت والی آیات، کبھی آپ خلا والی آیات، کبھی آپ جہاد والی آیات. ان آیات کے پڑھنے کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا اور ہمیں سننے کا بھی ثواب ضرور ملے گا، لیکن مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. مسئلہ پورے قرآن پڑھنے سے بھی ثابت نہیں ہوگا جب تک آپ اس عقیدے کی دلیل نہیں پڑھیں گے. مولانا اس عقیدے کی دلیل نہیں پڑھیں گے. بتاؤ قرآن کی کون سی آیت ہے، سورت کا نمبر بتاؤ، سورت کا نام بتاؤ، آیت نمبر بتاؤ جس آیت میں یہ لکھا ہو کہ بزرگوں کی قبروں سے علماء اور خواص کو فائدہ پہنچتا ہے. بے شک صحیح ہے، حصول الفیوز جائز ہے. مولانا یہ لکھا ہو
جو المحمد میں لکھا ہے، آپ کے ماضی کے اور حال کے تمام علماء کے دستخط موجود ہیں، سب کی تائید موجود ہے۔ میں اور باتیں نہیں پڑھنا چاہتا، میرے پاس کتابیں بڑی ہیں، اور میں نے جو واقعات پڑھے یہ دکھانے کے لیے کہ قبروں سے آپ کیسے کیسے فیض حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں۔ علماء دیوبند کی کتاب سے ہی دکھایا تھا کہ بات صرف باطنی فیوز کی نہیں ہے، مولانا دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس نے وہی آیات پڑھی، میں نے 4-5 مقام سے قرآن پڑھا اور ان سے ثابت کیا کہ مردہ جو ہے انہیں شعور نہیں ہے، مردہ گاؤں سے غافل ہے، وہ سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ بتاؤ آپ نے کون سے پڑھا؟ میں بار بار پوچھتا رہا کہ باطنی فیوز سے کیا مراد ہے، آپ نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا بتاؤ عالم جائے گا اس کو وہ بزرگ کیسے بچانے کا کہ عالم آ گیا اس کو فائدہ دینے کا ہے، عام آدمی آ گیا اس کو نہیں دینے کا ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ قرآن کی وہ تو آیت پڑھو کہ جس سے ثابت ہو کہ بزرگوں کی قبروں سے علماء کو تو فائدہ ملتا ہے، عوام کو نہیں ملتا، عوام کا کیا قصور ہے، وہ آیت بھی تو پڑھو۔ پھر خواص کی اہلیت بھی تو بیان کرو کہ اس کی اہلیت کا معیار کیا ہے۔ آیا شیخ الحدیث شیخ القرآن ہو یا عام درس نظامی کا فارغ بھی جا سکتا ہے، اس کو بھی فائدہ ملے گا، یہ بھی نہیں بتایا۔ میں نے پوچھا تھا کہ بتاؤ اس کے لیے علم غیب لازم آتا ہے، اور تم تو نبی کے لیے بھی علم غیب کو شرک کہتے ہو، یہ بزرگوں کے لیے علم غیب کب سے جائز ہو گیا؟ اگر علم غیب نہیں ہے تو اس کو پتا کیسے چلا کہ میرے پاس آنے والا عالم ہے یا جاہل؟ وہ تو مر چکا ہے، اور اس کے دل کے اندر کیسے اس کو پتا چل گیا دل کے حال سے یا ذہن کے؟ علم تو دل میں ہوتا ہے نا، دل سے کیسے؟ میں آپ کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کتنا پڑھا، یا آپ مجھے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ میں نے کتنا پڑھا؟ مولانا یہ ساری باتیں قرآن کی آیت ایک طرف دلیل ہے۔ یہ تو ہے چیخنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کیا آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں دلیل کے سوا ہمارا کام یہ ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بابا ہماری بات کو سمجھ لو۔ یہ کیا کہتا ہے بار بار؟ دیکھو کتنا فرق ہے، صرف مولانا چرب زبانی سے کام نہیں چلتا ہے۔ بار بار کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خواص کو فائدہ پہنچا ہے اور عوام کو نہیں پہنچا ہے۔ میں نے علماء نے یہ لکھا ہے کہ خواص اس بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہم آپ کو بار بار کیا سمجھائیں؟ شروع سے لے کر کے ابتدا سے لے کر کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب جو ہے وہ کون سمجھتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطلب کو سمجھنے والے خواص ہیں۔ عوام الناس والا طریقہ نہیں ہے، دیکھو کھلی ہوئی عوام والا طریقہ نہیں ہے۔ بار بار ہمیں کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے لکھا ہوا کہ علماء کو فائدہ پہنچا ہے، باقی عوام کو نہیں پہنچا ہے، علماء کو فائدہ پہنچا ہے، عوام خدا کے بندے، یہ بات نہیں۔ یہاں لفظ کو دیکھو، فائدے پہنچنے کو دیکھو۔ یہاں لفظ ہے کہ اس کے پہنچنے کا مطلب کون سمجھتے ہیں؟ فرمایا عوام نہیں سمجھتے ہیں، اس کے مطلب کو سمجھنے والے خواص ہیں۔ اور یہ بار بار کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو خواص جاتے ہیں، خواص فائدہ حاصل کرتے ہیں، خواص جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ عبارت کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر کتنا بہتان لگایا جا رہا ہے۔ میں بار بار اس وجہ سے کہتا ہوں خدا کے واسطے ہماری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم سمجھتے نہیں، ہم آپ کو کیا سمجھائیں؟ ہم نے بار بار آپ کو یہ کہا ہے بھائی اس کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھنا یہ عوام کا کام نہیں ہے، اس کا سمجھنا خواص کا ہے۔ اور وہ بار بار کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی خواص جائیں، وہ جا کر کے کیا بھائی وہاں سے وہ فائدہ حاصل دیتے ہیں، وہ کیسے غیب جانیں گے، وہ کس بھائی بار بار کہتے ہیں بھائی غیب نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ یہاں استفادے کی بات ہے، افادے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے جب کوئی چیز تمہارے سامنے آ جائے رجوع اللہ ورسولہ، اور وہ اس کے لیے حکم ہے کہ جس بات کے نئے احکامات ہوتے ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ رجوع اللہ ورسولہ کو۔ کیسے؟ مثال کے طور پر بھائی جہاز میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اب کس طرح سے پیارے پیغمبر کے زمانے میں جہاز نہیں تھا، ریل گاڑی نہیں تھی، اب اس کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ ہم اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ یہ تفکر کی بات ہے، یہ علماء کا کام ہے، عبارت کا سمجھنا اور چیز ہے۔
ہم نے یہ کہا ہے کہ اس سے عبارت کو سمجھنے والے، اس کے مطلب کو سمجھنے والے عوام نہیں ہے بلکہ خواص ہے، اور علماء نے روکا ہے بھئی عوام والا طریقہ اختیار مت کرو، ان کو حاجت روا مت سمجھو، عالم الغیب مت سمجھو۔ اور بھائی کہتا ہے کہ تم عالم الغیب بھی سمجھتے ہو اور تم جو ہے وہ یہ کرتے ہو، تم جا کر کے قبول سے بابا نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ اس عبارت کا مطلب جو ہے وہ یہ مطلب ہے کہ بھائی اس کو سمجھنے والے خواص ہیں، عوام اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، سمجھنا اور چیز ہے۔ اور بھائی کیا کہتا ہے جائے مفتی صاحب جائے فلان جائے وہ فائدہ حاصل کرے عوام نہ کرے، بھئی کہاں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ وہ جائے اور وہ نہیں جائے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بات ان کا سمجھنا، یہ ہر بات کا سمجھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، وہ کون سی جن کو علم ہے؟ کیوں علم فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہو؟ اس وجہ سے فرمایا کہ عالم لوگ جو ہے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، علم والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ہم جس طرح سے تم ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، ہم نے کبھی بھی اس طرح سے پروپیگنڈا تمہارے خلاف نہیں کی۔ ہم اپنی جو بات کرتے ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کا کام رات دن یہی ہے کہ لوگوں کے پیچھے پڑنا، وہ بیچارے عوام الناس کو کیا پتا ہے حقیقت کیا جانتے ہیں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھو ان کا عقیدہ جو ہے وہ جو بدیوں کا ہے، وہ پیرانہ عقیدہ ہے، وہ پیروں پر جاتے، ساری زندگی مخالفت کی بلندیوں کی، مناظرے کی کہ بابا یہ بات نہیں ہے، نہیں ہے، حاجت رہا نہیں ہے، یہ تفکر کی بات ہے، بار بار بتایا بابا یہ تفکر کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ فزورھا، یہ تفکر کے لیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ بھئی قبر کے اوپر گزرو، یہ تفکر کی بات ہے، یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہاں گزر کرو تو یہ فائدہ تمہیں حاصل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ احسان کا درجہ یہ ہے کرنے کا تلا۔ یہ کیوں فرمایا پیارے پیغمبر نے کہ احسان کا درجہ یہ ہے کرنے کا تلا؟ کرنے کا تلا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اب کون خدا کو دیکھے گا؟ نہیں، یہ فکر کی بات ہے، تمہارے فکر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ احسان اور اخلاص کا درجہ ہے، یہ تفکر کی چیز ہے۔ فائدے حصول کا جو مطلب ہے افادہ نہیں ہے، ان کو علم غیب نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ استفادہ اور چیز ہے، افادہ اور چیز ہے۔ افادے کا مطلب یہ ہم جائیں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ہماری حالات کو جانتے ہیں، پھر آپ ہمارے اوپر اعتراض کرو۔ ہم نے زندگی بھر علماء دیوبند نے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے کہ بابا فائدہ دینے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، حاجت روا وہ ذات ہے۔ آپ خامخواہ ہمارے اوپر بار بار لگاتے ہو کچھ یہ کہتے یہ کہتے یہ کہتے۔ اس کی عبارت کے معاملے کے اندر میں نے یہ کہا کہ بھئی اس کے مطلب کو سمجھنا چاہیے، وہ خواص کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے جو اس کو بات کو سمجھ لے۔ اور تب دیکھو میں نے اتنا دیر سر مارا ہے لیکن پھر بھی ابھی تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور پھر بھی ہمارے اوپر بار بار وہی باتیں کر رہے ہو کہ دیکھو بھائی یہ مفتی صاحب ادھر جائے، علماء جو بند اتر جائے اور وہ نکلے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، جو ہم نے صفحہ بھی حوالہ دے دیا اور بتایا یہ چیز بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی، مگر آپ کے علماء کے پاس بھی گئے کہ بھئی اصل کتاب ہمیں دے دو، مگر سوال یہ ہے کہ سب کچھ تو خانوں والوں نے یہ کہا کہ وہ کتاب والوں نے انہیں چھپا دیا ہے۔ اب آپ اپنے اوپر جو اعتراضات ہوتے تم چھپا دے تو ہم کیا کریں؟ آپ کو جا کر کے ہم نے عالم کے پاس گئے، بابا یہ کتاب دے دو تاکہ ہم جا کر کے وہ اصلی کتاب دکھائے، جو حوالہ دیتا ہے وہ ذمہ داری سے دیتا ہے۔ پھر بھی تمہاری مرضی کے غلط کہو یا صحیح کہو، ہمارا کوئی جج نہیں ہے اس چیز کے ساتھ، مگر ہم نے پوری کوشش کی کہ بھئی تمہاری بات کے مطابق المحنت المفرد کی بات کے مطابق تمہارے علماء بھی کہتے ہیں، مگر ان کا بھی یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، جو ہمارے اوپر تم لگاتے ہو، ان کا بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس ایک کتاب آئے پھر تم غلط ثابت کر کے دکھاؤ تو باقی یہ بات جو ہے غلط لکھی ہوئی ہے۔ جب تک وہ چیز تم نہیں دے گے ہم کو کیا کریں گے؟ ہماری کتابیں تو کھلی بازاروں میں ملتی ہے، آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، تمہاری کتابیں اگر نہیں ملتی ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ کے اعتراضات کی کتابیں اگر تم چھپا دو تو ہم کیا کریں؟ اور ہم پیچھے بھی نہیں پڑتے، ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے پڑے۔ ہم تو آپ کو یہ سمجھتے کہ یہ موبائل جیسے ہم موبائل ہے، تو اس پر ہم آپ کو سمجھتے۔ آپ لوگوں کو ہمارے خلاف خواہ کر رہے ہو کہ بھئی دیکھو لوگ جو ہے وہ یہ ایسے ہیں، جو بندی ایسے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھتے، حدیث کو نہیں، جیسے ابھی بھی کہہ رہا ہے۔ اتنے دلائل دینے کے باوجود بھی میں نے اگر وہ عزت کی آیتیں پڑھی کس مقصد کے لیے پڑھی؟ اس مقصد کے لیے میں نے پڑھی کہ ان کو سمجھنا ہے۔ بھئی ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ بھئی ایک سال بننا ہے،
ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ بھئی اس کے میں 3-4 مہینے 10 دن بیٹھنا ہے، ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ بھئی وہ وضع حمل ہے۔ اب ان کو علماء کا کام ہے، علم والوں کا کام ہے ان کو تدبیر دینا، ان کو سمجھنا۔ اعتراض کرنے والے تو اعتراض کریں گے، مگر علم والے کا کام کیا ہے؟ جیسے اس وجہ سے امام بخاری نے فرمایا کہ بھئی اہل علم جو ہوتے وہ قیامت تک حق پر رہیں گے، کیوں؟ اور تب ہم نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک علم کا مطلب دے کر کے بتاؤ جو بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں اب مخرجیہم کہ کس طرح سے سیغہ صفاتی ہے اور کس طرح سے وہ بندہ وہ نہیں بتایا، کیوں اس وجہ سے نہیں بتلاتا ہے کہ بھئی ادھر کیوں چلے جاتے ہو؟ کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اب بھی میں کہتا ہوں، ان سب کو کہتا ہوں، خدا کے واسطے کوئی تمہیں اشکار ہو ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو بتائیں کہ بھئی یہ حقیقت اس مسئلے کی کیا ہے، ہم قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، قرآن حدیث کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ہر چیز کا جواب ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، ہر چیز ہے اللہ کے فضل و کرم۔ صرف یہ بات ہے کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، نہ ہم نے دیکھو تمہارے خلاف کوئی کتاب رکھی، اب بھی یہ دوسرے کسی کو کہا یا لا کر کے کوئی دکھاؤ یا یہ کوئی جلا کر کے دکھاؤ، یہ اس وجہ سے صرف ہم نے ڈھونڈی ہے، نہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم کسی پیچھے بھی نہیں پڑتے، رات دن ہم حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ کا کام جو ہے وہ یہی ہے، ہم آپ کو کیا کریں؟ آپ کا کام یہ نہ ہونا چاہیے خدا کے واسطے کہ تم صرف لوگوں کے پیچھے اس کام کے لیے پڑھو۔ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، کیا میں کہتا ہوں کہ علماء نے یہ کہا ہے المحند المفند میں کہ المحند المفند نے یہ ذکر کیا ہے کہ بابا اس کے مطلب کو عوام نہیں سمجھتے، اس کے خواص سمجھتے ہیں کہ ان کے فیوز کا حصول کیسے ہوتا ہے، وہ پھر میں نے قرآن سے آپ کو ثابت کر کے دکھایا کہ بھئی اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ فیض پہنچ رہا ہے۔ یہ کو کہتے ہیں امام بخاری کا فیضان ہے، کیا مطلب ہے فیضان کا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کے لیے کہ رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت کو کہتے ہیں، رحمت تو یہی ہے، قرآن کی احادیث کو سمجھنا تو یہ رحمت کا مطلب ہے۔ امام بخاری فیض کا مطلب یہ ہے، ان کے کتابوں کو پڑھتے ہیں ان کے فیض کا مطلب ہے۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ دیکھیں اس موضوع سے متعلق جو سوال تھا اس کے جواب دینے کا میں پابند تھا، مفتی صاحب نے خود لکھ کر دیا کہ اسی موضوع پر بات ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم رہ گئے اس موضوع پر، کیونکہ کوئی آیت یا حدیث مفتی صاحب نے نہیں پڑھی۔ اس کے بعد جو تقریر ہوگی، جو وقت طے ہوا تھا اس کے مطابق مفتی صاحب کی آخری تقریر ہوگی، آخری تقریر میں مفتی صاحب اس بات کے پابند ہوں گے کہ کوئی نئی دلیل نہیں دے پائیں گے، صرف اپنی دلیل گنوائیں گے۔ مناظرہ کا یہ اصول ہے، اور مفتی صاحب سے زیادہ کون جان سکتا ہوگا کہ بھائی مناظرہ کے اصول کیا ہیں؟ کوئی نئی دلیل نہیں دے سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ اس کے بعد میری تقریر نہیں ہوگی، میری تقریر نہیں ہوگی تو ان کی نئی دلیل کا جواب میں کب دوں گا؟ ہاں اگر یہ جواب دینے کی اجازت دیں گے تو پھر نئی دلیل بھی پیش کر دیں، چلو آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل مل جائے تو اس کے بعد میں جواب بھی دے دوں گا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نہیں۔ دیکھیں بہت ساری باتیں کی ہیں، میں کس کس بات کا جواب دوں، ان کا موضوع سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ اس کے مطلب کو سمجھنے والے علماء ہیں، میں نے کہا کہ میں نے آپ کو حوالہ دکھا دیا کہ عوامی کتاب ہے، عوامی خدمت کی ہے، اب علماء سمجھنے والے میں نے بار بار پوچھا کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے، چلیں مفتی صاحب مجھ سے لے لیں، اگر مفتی صاحب نے نہیں لکھا ہے، میں نے یہ کتاب مولانا پوری پڑھی ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، میں تو صرف ایک بات آپ کو دکھائی، موضوع کا پابند رہے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، دیکھیں یہ مسئلہ جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا ہے انشاءاللہ اسی محفل میں بتا سکتے ہیں، لیکن موضوع نہیں ہے اور موضوع کی پابندی آپ پر بھی لازمی ہے۔ کہتے ہیں عوام نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ عوام کو قرآن و حدیث بتاؤ، عوام سمجھیں گے انشاءاللہ کفر و شرک سے نکالنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو مکلف کیا ہے دین کا، دین پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، وہ عام آدمیوں کا جاہل ہو وہ بھی سمجھتے ہیں اللہ کا دین آسان ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری کے شیخ الحدیث ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس نے کہا مفتی صاحب جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھو میرے بھائی آپ نے خود کہا کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے، اب میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر چلا جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ جاؤ، میں کہتا ہوں چلے جائیں، اگر چلے جائیں۔ اب دیکھو لکھا ہے اب رہا مشائخ کی روحانیت کا استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باقی فیوز پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے۔ اب خواص کون ہوتے ہیں؟ مفتی ہوتے ہیں نا، علماء ہوتے ہیں، مفسر ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، شیوخ الحدیث شیوخ القرآن ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر شیخ الحدیث صاحب چلے جائیں، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ شیخ الحدیث آیا ہے، اس کا شاگرد آیا ہے، یا اس کے مدرسے کا چوکیدار آیا ہے، یا اس کے مدرسے میں نان بھائی روٹیاں پکانے والا آ گیا، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ اس میں لکھا ہوا ہے بزرگوں کی قبروں پر، عوام کی نہیں، بزرگوں کی قبروں پر، عوام نہیں، خواص جائیں، خواص، یہی لکھا ہے آپ کی کتاب میں مولانا، یہی لکھا ہے، آپ اس عقیدے کو ثابت نہیں کر سکے۔ یہ فتویٰ نعمانیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے،
میرے محترم نص قطعی اس کو کہتے ہیں جس کا تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا یقینی اور قطعی ہو، اور اس کی دو صورتیں، ایک یہ کہ وہ قرآن عزیز کی آیت ہو، کیونکہ سارے قرآن عزیز کا تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ایسا یقینی اور قطعی جس میں کچھ شبہ نہیں، اور اگر آج کوئی شخص قرآن عزیز کی کسی آیت متعلق یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، تو بالاتفاق امت کے اتفاق سے نہیں کافر اور مرتد ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کے راوی اس کثرت سے ہو کہ اس کے فرمان رسول ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہ رہے، یعنی حدیث متواتر ہو۔ مولانا آپ نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی۔ مولانا سرفراز تو آگے سے کہتے ہیں، مولانا منظور نعمانی صاحب، کہ اب تک جو دلیلیں آپ نے پیش کی ان میں کوئی آیت قرآنی نہ حدیث متواتر۔ اب معلوم ہوا جناب کو کہ نص قطعی کسے کہتے ہیں۔ اب اگر معلوم ہو گیا تو نص قطعی پیش کیجئے۔ آپ نے نص قطعی کوئی پیش نہیں کی۔ فقتلوا المشرکین کا مسئلہ، وَإِنِ اسْتَجَارَا کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے الحمدللہ معلوم ہیں، ایسے نہیں کہ معلوم نہیں ہے، لیکن موضوع کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وغیرہ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان باتوں کے جوابات میں کئی بار دے چکا ہوں، لیکن کاش یہ مناظرہ کسی اور موضوع پر ہوتا، لیکن اس موضوع پر ہی ہے تو شاید آپ کی چھٹی ہو جاتی۔ اس موضوع پر ان آیات سے آپ کی چھٹی نہیں ہو سکتی، آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے، یہ کتابیں لکھتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، لیکن الزام کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔ غیر مقلدین کے رد میں قابل مطالعہ کے طور یہ عام آدمی نے نہیں لکھی ہے، جس نے لکھی اس کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے۔ اتمام القرآن کے پیچھے اشتہار چھپا ہوا ہے۔ احسن الکلام، اطیب الکلام، طائفہ منصورہ، عمدۃ الحفاظ، رسالہ کراوی، تحریری کیفیت، نور السبا۔ ملنے کا پتہ کیا ہے؟ مکتبہ صفدریہ نیز، مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ آپ کے امام اہل سنت کا مدرسہ ہے۔ لکھتے تو آپ بھی ہیں مولانا، میرے پاس بہت ساری کتابیں جو آپ لوگوں نے ہمارے خلاف لکھی ہوئی ہیں، آپ بھی لکھتے ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں۔ آپ کے سرفراز خان صاحب ساری زندگی بریلوی اور ایلنسوں کے خلاف لکھتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یہ کام، آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی پیرانہ عقیدہ نہیں ہے، یہ قبر سے روٹی ملنا، اشرفی ملنا، دینار ملنا، ایک جولاہے کو، جولاہا کیا شیخ الحدیث ہوتا ہے؟ وہ کپڑا بننے والا کھٹی پر میرا بھائی، کپڑا بننے والا بھائی کیا شیخ الحدیث ہوتا ہے؟ شیخ القرآن ہوتا ہے؟ مفسر ہوتا ہے؟ محدث ہوتا ہے؟ نہیں، ایک عام آدمی ہے۔ گیا قبر سے اس کو روزانہ آدھ آنا یا ایک آنا ملا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ قبرستان یہ قبر تھی یا بینک تھا؟ شاید اندر سکے چھپتے ہو، اسٹیٹ بینک والوں کو رابطہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جناب والا آپ نے اپنی کتابیں چھپا دی، ہماری کتابیں قرآن و حدیث ہیں اور عقیدے کا تعلق قرآن و حدیث سے۔ آپ کی کتاب سے دکھایا کہ 10 ارب بزرگوں کے بھی اقوال دکھائیں گے، عقیدہ ثابت نہیں ہوگا جب تک قرآن کی ایک آیت نہ دکھائیں۔ قرآن کی مولانا ایک نہیں آدھی آیت سے بھی اگر بات ثابت ہو رہی ہو تو عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن 10 خرب بزرگوں کی باتوں سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک صدیق حسن کا اگر آپ نے پڑھا، پہلے آپ نے صدیق حسن کا نام لیا تو پھر میں نے آپ کی باقی کتابیں پڑھی تھی۔ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں نے مناظرے کی خلاف ورزی کی، پہلے آپ نے صدیق حسن کا نام لیا لیکن آپ کا وقت ختم ہوا۔ میں نے دیکھا جب یہ صدیق حسن کو پڑھ رہا ہے، حالانکہ موضوع لکھا ہوا ہے کہ صرف اس پر بحث ہوگی، یہ میرے پاس آپ کی تحریر ہے آپ کے دستخط کے ساتھ کہ المحنت میں جو قبروں کے متعلق حاصل کرنے کے لیے کہا گیا اس پر بحث کی جائے گی، لیکن آپ نے صدیق حسن کا لکھا، صدیق حسن پہ تو بحث نہیں تھی، تو میں نے بھی آپ کی فضائل صدقات وغیرہ آپ کو سنا دی۔ آپ کہتے ہیں تمہارے علماء بھی علماء دیوبند کے المحنت کی طرح سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے علماء کا نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ بزرگ کی قبر سے بھی بحث نہیں ملتا، کسی کی بھی قبر سے بحث نہیں ملتا، اس لیے کہ قرآن میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے، صحابہ اس کی تعلیم دیتے، تابعین اس کی تعلیم دیتے، محدثین اس کی تعلیم دیتے، اور اہل علم کا وہ طبقہ جو دین کو آج تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتا رہا، 1400 سال میں اس کا ثبوت ملتا۔ لیکن میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مولانا سلف صالحین کی کتابوں میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، محدثین کی زندگی میں، فقہاء کرام کی زندگی میں یہ بدعقیدگی آپ نہیں دکھا سکتے کہ بزرگوں کی قبروں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ قصے کہانیاں بہت آپ نے پڑھے نہیں، ورنہ ایک ایک کی میں لاش کھڑی کر دیتا۔ جو جھوٹی کہانیاں لوگ سناتے ہیں کہ امام شافعی فلاں کی قبر پہ گئے، وہ فلاں کی قبر پہ، یہ جھوٹے من گھڑت کہانیاں جو سناتے ہیں ان کی میں لاش لے کر آیا تھا اپنے ساتھ، جاؤ تعدیل کی کتب لے کر آیا تھا، اصول کی کتب لے کر آیا تھا، لیکن آپ نے پڑھی نہیں تو مجھے بھی ضرورت نہیں پڑی۔ مولانا دلیل قرآن و حدیث کا نام وہ آپ دے پائے نہیں۔ کہتے ہیں جناب والا عوام نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ عوام کیا بے وقوف ہے؟ آپ ان کو قرآن کی بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائیں، میں کہتا ہوں ایک بار سمجھ میں نہیں آئے گا، 2 بار نہیں آئے گا، انشاءاللہ آئے گا ضرور۔ ایمان والے ہیں اور کہتے ہیں حوالے بہت ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت بڑا کم۔ اب دیکھو کہتے ہیں کوئی اشکال ہو ہمارے پاس آؤ، میں آیا ہوا ہوں آپ کے پاس، اس محفل میں آپ تشریف لائیں، میرا اشکال ہے، فریاد کی بار بار آپ سے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے علماء دیوبند کا المحنت المفند، اس کی کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو، نص قطعی، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ کہاں ہے؟
مولانا کہاں ہے؟ آپ بریلیوں کو تو کہتے ہیں قطعی ثبوت دکھاؤ، قطعی دلالہ دکھاؤ، قرآن کی آیت دکھاؤ، حدیث متواتر دکھاؤ، بتاؤ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ مولانا آخری عمر کا آخری حصہ ہے، کوئی بھروسہ نہیں موت کب آئے گی، جوان کا بھی بھروسہ نہیں، ہمارا کیا، ہم تو بڑے ہو گئے، بچوں کا بھی بھروسہ نہیں۔ مولانا کوئی تو دلیل دے دو، کوئی تو دلیل دے دو، قرآن کی کوئی تو آیت پیش کر دو، میں بھی کہہ سکوں کہ ہاں کسی دیوبندی کے پاس گیا تھا، اس نے بھی کوئی دلیل پیش کر دی تھی۔ مولانا دلیل دینا آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اہل توحید سمجھتے ہیں، آپ کی نوازش ہے، الحمدللہ ہم اہل توحید ہیں، اور ہمارا اہل توحید ہے ایسا ہے دشمن کو بھی نظر آتا ہے، دیکھیے آپ نے بھی گواہی دی، لیکن آپ کیا ہیں؟ آپ کے مولانا یوسف کیا فرماتے ہیں؟ لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظی موجب حیرت ہے۔ کہتے ہیں آپ سن چکے ہیں شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ کو ماننے نہ ماننے کے مسئلے پر پیدا ہوا، حنفی وہابی اختلاف ائمہ ہدیٰ کی پیروی نہ کرنے پر پیدا ہوا۔ اب جب خود کو حنفی کرے تو لے دے کے وہابی کون رہ جائیں گے؟ اہل حدیث۔ آگے کہتے ہیں دیوبندی بریلوی اختلاف، لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف اس کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں فریق امام حنیفہ کے ٹھیٹ مقلد، عقائد میں دونوں فریق ابو الحسن اشعری اور ماتریدی کو امام و مقتدی مانتے ہیں۔ اچھا یہ اس کی بات آ گئی کہ عقائد میں آپ اس کو مقتدی مانتے ہیں کہ ابو الحسن ماتریدی اور اشعری نے بھی یہ کہا ہے کہ قبروں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اگر کہا ہو بھی تو دلیل تو نہیں بنے گی، امام حنیفہ سے تو آپ دکھا بھی نہیں سکتے۔ تصوف و سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں ستوں میں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، تو کہتے ہیں کہ تمام اصول میں دونوں متفق ہیں۔ یہ تو بریلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ کہتے ہیں ہم اور آپ کوئی پرست ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو بریلیوں کے ساتھ، حنفی وہابی اختلاف کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بریلی دیوبندی اختلاف میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو مولانا دلیل جس چیز کا نام ہے وہ آپ نہیں دے سکے۔ میں نے پہلے ہی آیت پڑھ دی تھی، یہ میری آخری آیت ہے، یہ میری آخری دلیل ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کون کون سی آیت پڑھی تھی۔ میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، جب شعور نہیں ہے تو فائدہ کہاں سے بچائیں گے۔ میں نے سورہ احقاف کی آیت پڑھی کہ وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، جب وہ غافل ہیں تو وہ تمہیں فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھ کے سنائی کہ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردہ زندہ برابر نہیں ہے، جب برابر نہیں ہے تو مردہ تمہیں 5 منٹ رہ گئے صرف وقت کے مطابق۔ وقت کتنا ہے بھائی؟ 10 منٹ۔ 5 منٹ 40 کے ختم ہونے کا کہا تھا، 40 میں آپ نہیں بولیں گے، چھوڑ دو، 5 منٹ کیا فرق نہیں پڑے گا بابا، 5 منٹ، بابا 2 منٹ بس، نہیں 5 منٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 5 منٹ بابا تمہاری بات 2 منٹ۔ یہ 40 کا آپ نے آخر میں بھی دیکھو وہی بہتان لگایا، آخر میں بھی لفظ یہ کہے کہ یہ فائدہ آپ کو کیسے پہنچا سکے، پھر بہتان لگایا، مانا پھر کر کے یہی بہتان ہے، پھر کر کے۔ تب ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے ہماری بات کو سمجھائی نہیں، شروع سے آپ وہی بات بار کر رہے ہو کہ بھئی فائدہ کیسے پہنچاتے، وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت تم نے پڑھی، بھئی قرآن پاک کی آیتیں ہماری آنکھوں کے اوپر ہے، مگر یہ اس وقت میں خلاف ہے جب فائدے پہنچانے کی بات کریں۔ ہم نے تو کہا تھا آپ نے سمجھائی نہیں ہے بات کو، آپ قرآن حدیث سے واقفیت نہیں رکھتے، ہم پھر بھی دعویٰ سے کہتے ہیں کہ صحیح طرح سے آپ بات کو نہیں سمجھتے ہو، سارے آپ نے اوپر بہتانات لگا کر کے لوگوں کو آپ صرف بے وقوف بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ بار ابتدا سے لے کر کے میں نے کہا کہ بابا فائدہ پہنچانا اور ہے اور تفکر کرنا یہ اور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بل احسان، یہ تفکر کی بات ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا الا فزورھا، یہ تفکر کی بات ہے، نبی صلی اللہ سے فرمایا جب گزر کرو، یہ تفکر کی بات ہے۔ آپ سمجھتے نہیں، تب بیچارے ہمارے علماء نے یہ سمجھنے کی بات کی ہے کہ بھئی ان باتوں کو وہ سمجھتے جو خواص کے طریقے ہو۔ آپ سے میں نے کہا کہ اگر آپ خواص میں سے ہے تو آپ 2 چیزوں کا مجھے جواب دے کر کے دکھاؤ، مگر تم نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ نحو کو نہیں سمجھتے، صرف کو نہیں سمجھتے، آپ کے کمالی کا تمہیں علم نہیں ہے، آپ کیسے ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہو؟ آپ کو اعتراضات کرنے کا کوئی حق نہیں، آپ کبھی بھی ہمارے اوپر اعتراضات نہ کریں، پہلے ہماری باتوں کو آپ سمجھیں۔ بار آپ وہی بات آپ کہتے ہو کہ دیکھو قرآن پاک میں یہ ہے کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہی بات ہم نے کبھی کہا ہے اس کتاب کے اندر جو المفند المفند کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، پہنچانے کی بات کر کے دکھاؤ۔ جس بات کی بنا پر آپ ہماری مخالفت کرتے ہو پہنچانے کی بات نہیں ہے، کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔ ہم تو کھل کر کے اس میں کہتے ہیں کہ بابا ہمارے صاحب لکھا ہے، اللہ کے نبی کے لیے بھی ہم علم کلی نہیں کہتے ہیں تو پھر اولیاء اللہ کے لیے کیسے کہیں گے؟
ایسی باتیں مت کرو، لوگوں کو خراب مت کرو، لوگوں کی زبانوں کو لوگوں کے پاس پہنچ کر کے علماء دیوبند کے خلافات مت کرو۔ ہمارا یہی تمہارے عرض ہے، خدا کے واسطے تمہارے عوام کو میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے آؤ ہمارے پاس، لوگوں کے پاس جا کر کے کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ اس کے مخالف ہے، یہ حدیث کے مخالف ہے، یہ قرآن کے مخالف ہے، یہ اس کے مخالف ہے۔ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی قرآن کی مخالفت کی، حدیث کی مخالفت کی؟ تو آپ کو مت رکھنا بھائی حدیث کا یہ مطلب، قرآن کا یہ مطلب ہے، آپ کو مت بھائی حدیث کا یہ مطلب کا یہ مطلب، تو آپ کو مت لگا رہو بھائی حدیث پر، خدا کے واسطے ایسا مت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ چلو بھائی سب کو لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے جاؤ، جیسے سمجھا جیسے مرضی ہے۔